لیکن تھوڑی سی ضرورت کو زیادہ بڑی ضرورت نہ سمجھیں. آپ لوگ اطمینان سے علامہ حسن رضا صاحب قبلہ کی تقریر سنیں. معزز ارباب منبر، بالخصوص قاطع نزدیت، ماہر علم و فن حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ عزیز العلوم بھوجپور تشریف فرما ہے. جملہ اراکین کمیٹی، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آج اللہ. کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کامیابی کی منزلوں کی طرف روا دوا ہے. آپ ان معزز علماء کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں. خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ کی یہ صدارت میں آج کا پروگرام چل رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا عمدہ خطاب آپ نے حضرت علامہ مفتی محمد عمر صاحب قبلہ سے سماعت کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر تشریف فرما ایک سے ایک بہترین شاعر، نقیب، خطیب موجود ہیں. کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. میرے بعد بھی انشاءاللہ بہترین کلام آپ کو شاعری سلامت داہی خیر الانام الحاج طاہر رضا رام پوری سے سماعت کرنا ہے. اور ایک اعلان اور سنیے. حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب کی سرپرستی میں آنے والی 31 اکتوبر کو مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ غوثیہ یعنی جو جامع مسجد کا مدرسہ ہے، دستار بندی کا عظیم الشان جلسے کا پروگرام ہے. آپ تمامی لوگوں کو اس میں شرکت کرنا ہے، پہنچنا ہے اور انشاءاللہ انہی لہجوں کو پھر سے آپ کو سماعت کرنا ہے. ان علماء کرام کے بیانات کو سننا ہے. بنا کسی تاخیر کے میں اپنی مختصر سی گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخان شہزادہ گل گو قبا امداد کن. بادائی توقید کی متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بد میں ہدایت، نو شہ باغ جنت، عرش کی زیب و زینت، محسن انسانیت، رب کے ماہی سدرہ کے راہی، حضرت عملہ کی گود کے پھول، اللہ رب العزت کے پیارے مقدس رسول حضور احمد مجتبہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج آپ سبھی حضرات نے یقیناً جلسے میں آنے کا حق ادا کر دیا اور ہمارا قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ کا ان اراکین کا آپ نے دل خوش کر دیا. جتنی لگن سے یہ جلسہ سجایا تھا اس نے محبت سے آپ نے سنا. یہ شاعر صاحب کہیں گے واقعی آپ کے یہاں کے لوگ سنتے بھی ہیں اور نوازتے بھی ہیں. علماء نے بھی نوازا تو آپ نے بھی نوازا. یقیناً آپ اسی انداز سے ان باہر والے علماء کے لیے اسی انداز کو اپنے بنا کر کے رکھیے اور دل کے گہرائی سے ایک ایک شعر آپ سنیے. اب تھوڑی دیر تقریر آپ کو سننا ہے اس لیے کہ نعت مصطفیٰ میں
خوب آپ جھومے ہیں. اب نبی کی میلاد کیا ہے, مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے, میں شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں, یہ دل کی تختی پہ آپ نوٹ کر کے رکھ لینا, انشاءاللہ سالوں تک تمہیں یاد رہے گا. شعر سنیے, اور جتنی نبی سے محبت ہے نا اتنا مچل کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا, زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا, حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا, حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا. اور قدم حبیب کے عرش بری پہ جب پہنچے, قدم حبیب کے عرش بری پہ جب پہنچے, فرشتے خوش ہوئے لامکا مہکنے لگا. فرشتے خوش ہوئے لامکا مہکنے لگا. اور دوسرے لفظوں میں شاعر نے کہا رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا, رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا, زمین پیدا نہیں ہوتی, فلک پیدا نہیں ہوتا. اور زلیخا کی محبت کو, زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی, زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی. جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا, اور نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی, نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی. بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا, اور حضرات تم نے جو کمکمے لگائے ہیں قابل مبارک باد ہیں, اراکین محلے والے بستی والے, یہ جوان جو نبی کے میلاد میں آئے وقت بھی دیا پیسہ بھی دیا, رات کی نیند کو قربان کیا. شاعر کہتا گلشن کونوں مقام دلکشی کی دھوم ہے, گلشن کونوں مقام دلکشی کی دھوم ہے, جس طرف دیکھو نشاتے زندگی کی دھوم ہے. جگمگاتے کمکموں نے یہ ستاروں سے کہا, جگمگاتے کمکموں نے یہ ستاروں سے کہا, آج زمین پر جشن میلاد النبی کی دھوم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج زمین پر جشن میلاد النبی کی دھوم ہے. اور سنیے, اگر تم چاہتے ہو بدلا ہوا تیمہ کا رنگ, اگر تم چاہتے ہو بدلا ہوا تیمہ کا رنگ ساری دنیا پہ چھڑک دو, گنبد خضرا کا رنگ ساری دنیا پہ چھڑک دو, گنبد خضرا کا رنگ. اور چاہے کتنا ہی چمکتا ہو کسی مذہب کا رنگ, چاہے کتنا ہی چمکتا ہو کسی مذہب کا رنگ, سارے رنگوں میں اچھا گنبد خضرا کا رنگ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, گنبد خضرا, بہت خوب بھائی واہ. ماشاءاللہ ہمارے صدر صاحب تشریف لے کر کے آئے, سارے رنگوں میں اچھا گنبد خضرا کا رنگ ہے. حضرات ذرا ذہن حاضر کرو, آج تم نبی کا میلاد منا رہے ہو, مصطفیٰ کا میلاد. میرے نبی کے صحابہ, نسائی کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اتنی دیر میں میرے نبی آئے, فرمایا ما اجلسکم, صحابہ تم کیسے بیٹھے ہو, کیسے بیٹھے ہو. دوسرے لفظوں میں کہہ دو, گویا مفہوم یہ میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے, یہ بیٹھنا کیسا ہے. تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ, اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ تمہیں پیدا فرما دیا. اے آقا تم دنیا میں آ گئے, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. میرے نبی فرماتے اللہ, کیا اللہ کی قسم تم کھا کر کہہ دو گے کہ تم یہی بات کر
رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں تمہاری بات کو جھوٹا نہیں مانتا ہوں، میں نے قسم اس لیے نہیں کھلائی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ سنو سنو، ابھی جبریل نے خبر دیا ہے اور جبریل نے مجھے بتایا اے آقا یہ جو رب کا ذکر کر رہے ہیں، تمہارا میلاد پڑھ رہے ہیں، تمہارا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کی محفل میں اپنے بندوں پر فخر فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت خوب، فخر فرما رہا ہے۔ تم نبی کا جلسہ منا رہے ہو، آقا کا میلاد کر رہے ہو، جشن میلاد النبی منا رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، اللہ نے تمہیں ناک دی ہے، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے تمہیں بدن دیا ہے، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کون دے دیا؟ محبوب، محبوب۔ جی جی کسی سے گاڑی مانگو دے دے گا، جی جی، پیسہ مانگو دے دے گا، مکان مانگو دے دے گا، مگر کسی سے محبوب مانگو دے نہیں سکتا۔ اگر تم اس سے کہہ دو اپنا محبوب مجھے دے دے، نہیں، شاعر نے تو یہاں تک کہا محبوب جب میں اپنی آنکھ بند کروں تو محبوب کا چہرہ دیکھو، اور جب محبوب آنکھ بند کرے تو وہ میرا چہرہ دیکھے، نہ میں اس کے سوا کسی کو دیکھوں نہ وہ میرے سوا کسی کو دیکھے۔ مطلب یہ ہے محبوب میں کسی کا سانچہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ سب سے پیارا حبیب ہمیں اللہ نے دے دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت خوب۔ اپنا محبوب دیا، مگر محبوب کی تین حیثیتیں، تین: بشریت محمدی، حقیقت محمدی، نور محمدی، تین حیثیتیں نبی کی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، روشن کتاب آئی۔ تین حیثیت نبی کی بہت مختصر جملوں میں بات کروں گا۔ تین حیثیت، دو حیثیتوں میں مقام الگ ہے، ایک حیثیت میں مقام الگ ہے۔ اگر نورانیت اور حقیقت کو دیکھو، ہمارے نبی حضرت آدم کے باپ ہیں، اور بشریت کو دیکھو ہمارے نبی حضرت آدم کے بیٹے ہیں، مگر وہ بشر ہماری طرح بشر نہیں ہے، وہ تو خیر البشر ہے، افضل بشر ہے، اعلیٰ بشر ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، تو خیر البشر کی بات کرو۔ وہ آمنہ کا لال بہتر بن کے آیا، نبیوں کے امام دنیا میں آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، تو نور دنیا کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر، ملت کے جوانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کرنے والی، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر تم اگر اس لائٹ کو دیکھو گے تو لائٹ کے بنانے والے کی تعریف کرو گے، پنڈال کو دیکھو کہ بنانے والے کی تعریف کرو گے، مائک کو دیکھو کہ بنانے والے کی تعریف کرو گے، کسی تصویر کو دیکھو کہ بنانے والے کی تعریف کرو گے۔ میں نے پوچھا قاری ذاکر حسین صاحب کی بلا، علامہ حنیف صاحب بلا، بتاؤ اتنی خوبصورتی تصویریں ہیں، اتنی اچھی تصویریں ہیں، تو علامہ ذاکر صاحب جواب دیں گے حسن رضا تم نے معلوم نہیں کیا، کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے ایسا مصور دیکھا ہے، اس مصور سے تم جس کی کہو تصویر بنا دے گا۔ اگر تم زمین پہ کہو تصویر بنا دے گا، زمین پہ کہو تصویر بنا دے گا، ریت پہ کہو تصویر بنا دے گا، پردے پہ کہو تصویر بنا دے گا، اگر درخت پہ کے پتوں سے کہو لکڑی پہ تصویر بنا دے گا، اگر تم یہ کہہ دو تو چمڑے پہ تصویر بنا دے گا۔ میں نے کہا
قاری صاحب یہ تو بتا دو، جب اتنا بہتر تصویر بنانے والا ہے، اتنا عمدہ ہے، تو ذرا اس سے پوچھو کیا وہ پانی سے پانی پہ تصویر بنا دے گا؟ پانی سے پانی پر تصویر مصور قلم توڑے گا، جواب دے گا۔ حسن رضا زمین پہ کہو تصویر بنا دے، پردے پہ کہو تصویر بنا دے، دیوار پہ کہو بنا دے، مگر پانی سے پانی پر تصویر بنانے والی ذات رب کی ذات ہے، جس ذات نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور جس ذات نے پیدا کیا تو اپنے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، یہاں تک کہ اگر یہ دنیا چمکی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے، ابو بکر کو صداقت ملی ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، عمر کو عدالت ملی ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، عثمان کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے، ابو ہریرہ کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے، حسین پاک کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے، اگر آگے بڑھو غوثی اعظم کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے، غریب نواز کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے، علاؤالدین صابر پاک کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو چمکایا ہے، نبی کے نور نے چمکایا ہے، سرکار حضور حافظ ملت کو چمکایا ہے تو نبی کے نور نے چمکایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت باتوں پر بھی برسا دے، برسا دے۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، اراکینی کمیٹی، چمکایا نبی کو، جب میرے حبیب جنت کی مٹی سے بنائے گئے، جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کا بدن کا مجسمہ تیار کیا ہے حبیب کا، رب نے فرمایا جا جبریل مدینے چلا جا، جنت کی مٹی حاصل کر، جنت کی مٹی لی، جب تک نبی نے لباس بشری کا جامہ نہیں پہنا، مصطفیٰ اس وقت بھی نور ہے، جب انسانی صورت میں آئے نبی اس وقت بھی نور ہے، پتہ یہ چلا کیوں کہ جنت میں نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے، تو مصطفیٰ کی ذات نور، یہ نبی کی شان ہے۔ شاعر کہتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رفع عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہوئے مٹ جائے گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیا بات ہے! بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں وقت کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے آج اپنے خصوصی مہمان کو بلایا ہے اور بہت جلدی میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، اگرچہ وقت میرے لیے کافی متعین کیا گیا تھا، لیکن ہم یہ چاہتے کہ جو ہمارا باہر کا خطیب ہے وہ اپنے وقت پہ آ جائے اور وقت پہ سن لیا جائے اس کو۔ حضرات میرے عزیزو سنو، آقا کی شان تم نے ملاحظہ کی، وہ نور آیا ہے ہمارے لیے، اسی نور کا صدقہ ہے کہ دنیا چمکی ہے، رسول کائنات کا جشن تم نے منایا، جلوس نکلتا ہے، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کے نعرے لگاتے ہیں، نبی کے جھنڈے لگاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ جھنڈے والے ہیں۔ کون ہے نبی؟ جھنڈے والے۔ کبھی تم نے غور کیا درود تاج سنتے ہو، صاحب تاجی نبی تاج والے ہیں، والمراقی نبی براق والے ہیں، صاحب تاج نبی تاج والے، والمعراج نبی معراج والے، والبراق نبی براق والے، والعالم مصطفیٰ جھنڈے والے ہیں۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! جھنڈے والے، جھنڈے۔ آج
ہاتھ میں لگاتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو. رسول کائنات جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو اب تھوڑی دیر کے لیے ذہن حاضر کرو. حضرت آمنہ کے لال شکم مادر میں تخلیق انسانی کے مراحل طے کرتے ہیں. ایسی عالم میں عرم میں قحط سالی کا سما بنا ہے، چراگاہیں سوکھ چکی ہیں، پینے کا پانی بمشکل تمام میسر آتا ہے، جانور سوکھ کر کے ہڈی کا ڈھانچہ بن چکے ہیں. بقول مشہور 12 ربیع الاول کو وہ آمنہ کا لال ہجرت مقدس سے 53 سال پہلے آمنہ کے گود میں عبداللہ کے گھرانے میں شکم مادر سے دنیا کے اندر جب ظاہر ہوا. اندازہ تو کرو ملت کے جوانوں، رب نے فرمایا جبریل جا جنت سے جھنڈے لے جا. کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے. ایک کعبے پر لگانا، بیت المقدس پر لگانا، آمنہ کے گھر کی چھت پہ لگانا. جبریل جھنڈے لے کر چلے، 3 جھنڈے لے کر آئے ہیں. تم نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے، بولو لگائے، ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈے لگائے. نبی کے لیے جبریل 3 جھنڈے لائے، خوشی منائی. تم نے جلوس نکالا، خاموشی سے نہیں نکالا. کسی نے نعرہ لگایا، کسی نے یا رسول اللہ کہا، کسی نے درود پڑھا، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے تقریر کی ہے، کسی نے سبحان اللہ کہا. تو جب جبریل آئے ہیں جنت کے جھنڈے لے کر تو کس انداز سے آئے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے یسبحون اللہ، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے آئے. اور کیا کہتے تھے؟ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، وہ نبی پر درود پاک پڑھتے تھے. تو جبریل جھنڈے لائے. شاعر نے کہا جھنڈا جب جبریل نے پایا کعبے کی چھت پہ لہرایا. پیر کا دن تاریخ دیوارا، فرش میں چمکا عرش کا تارا، جھنڈا اونچا رہے ہمارا. کیا بات ہے. حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے. لگائے گئے وہ جھنڈے تم بھی لگاتے ہو، تم بھی لگاتے ہو. اور یہی تک نہیں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی ان کے حوالے سے جب میرے نبی نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی، ایک روایت میں ہے سوراقہ گئے نبی کے پیچھے، مگر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے بریدہ سلامی نبی کے پیچھے چلے. مختصر اجمالاً کس لیے چلے؟ نبی کو گرفتار کرنے، نبی کو پکڑنے، کہ نبی کو روکا جائے. مگر آج تک مصطفیٰ کا تکلم نہ دیکھا ہے، نبی کی آواز نہ سنی ہے، نبی کا جمال جہاں آرا نہ دیکھا ہے. میرے نبی چلے، ابو بکر ساتھ ہیں. ابو بکر مقام پر کہتے یا رسول اللہ دشمن پیچھے لگ گئے. نبی فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بریدہ سلامی کئی نبی کے پیچھے گروہ ساتھ میں ہے، مصطفیٰ کے پیچھے گئے ہیں. میرے رسول کے قریب پہنچے، آقا نے فرمایا بریدہ مال لینے آئے ہو، مال کے لالچ میں آئے ہو، 100 قیمتی اونٹ لینا ہے. مگر نبی کا اخلاق ایسا تھا، نبی کا طریقہ ایسا تھا، نبی کا کردار ایسا تھا کہ جب مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا تو آیا